بے اولادی کیا ہے، بانجھپن کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. بہت اچھا کویسچن کیا آپ نے اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے آج کل کے دور کے حساب سے کہ اولاد کا ایک سنتے ہی آپ کو بڑا خوبصورت سا احساس ہے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے. بالکل. جب کوئی ایک کپل جو ہے مور دین 1 ایئر ساتھ رہتا ہے اس کے بعد بھی اس کے گھر اولاد پیدا نہیں ہوتی تو یہ انفرٹیلٹی ہے، بانجھپن ہے. ٹھیک ہے، یہ جو بانجھپن ہے اس میں ریزنز ہیں. یہ میل بانجھپن بھی ہو سکتا ہے، مردانہ اور زنانہ دونوں ہو سکتے ہیں یہ، اور اس کے مختلف ریزنز ہیں. تو ہم انٹروڈکشن میں صرف یہی کہوں گی کہ بانجھپن وہی ہے جس میں ایک کپل جو ہے مور دین 1 ایئر ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور کسی ریزن کی وجہ سے ان کے گھر اولاد نہ پیدا ہو سکے، اولاد جیسی نعمت سے وہ محروم رہیں. ٹھیک ہو گیا، بہت ہی بہترین. اور ڈاکٹر صاحبہ بالکل آپ نے جس طرح ابھی بات کی کہ بے اولادی جو ہے وہ 1 سال تک جو ہے کانسٹنٹ یعنی رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ پریگننسی نہ ہونا اور کنسیو نہ کر سکنا، تو یہ انفرٹیلیٹی ہے. اور آپ نے ابھی بات کی کہ میل اور فیمیل دونوں ہی اس کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ کامن متھ جو ہمارے معاشرے میں چلی آتی ہے، سمجھا جاتا ہے کہ بے اولادی ہے تو صرف عورت ہی ہے، یا عورت ہے تو وہ انفرٹائل ہے یا بانجھ ہے. اور اگر ہم کوئی ٹیسٹ وغیرہ کہتے ہیں، آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہوں گے جو کہ وہ یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ فیمیل کا علاج کیا جائے. اس طرف آیا ہی نہیں جاتا کہ میل بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ پرابلم ہو سکتی ہے، جبکہ ہم ریسرچ میں دیکھتے ہیں کہ 40% جو ہے وہ 50% بلکہ جو ہے وہ کہ میل جو ہیں وہ ان کی وجہ سے بھی جو ہے یہ چیز ہوتی ہے. بالکل. تو اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کا بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے. تو اس حوالے سے بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ شرح بڑھ گئی ہے یہ بے اولادی کی. ہر 5واں کپل جو ہے نا وہ بے اولادی اور انفرٹیلیٹی کی طرف جا رہا ہے. تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہے نا بڑھتی ہوئی یعنی جو بے اولادی ہے وہ کیوں ہے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، ایکچوئل میں جب آپ کے پاس جب کیس آتے ہیں، بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ فیمیل ہے، اور جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو ایک پریشر سے کریٹ ہو جاتا ہے، ایک خواہش بھی پیدا ہوتی ہے کہ ہم ماں باپ بنے، ایک فیملی کمپلیٹ ہو، ایک فیملی کمپلیٹ ہو. اور یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ اس سے آپ کا ریلیشن بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، باؤنڈنگ آپ کی اچھی ہو جاتی ہے. صحیح. اور اس کی وجہ سے آپ کے اوپر ایک پریشر بھی آپ کے ریلیٹیو سے، سراؤنڈنگ سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہو جانا چاہیے. اور اس پریشر میں 90 آپ نے جیسے بھی بتایا کہ صرف فیمیل کو ہی ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، ایگزیکٹلی، جس میں 50% میل اور 50% فیمیل ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی جو آج کل کے دور میں شرح بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. جس میں فیمیل کی طرف آ جائیں تو ان کے اندر سب سے پہلے میں جو سمجھتی ہوں وہ سٹریس ہے. صحیح، بہت بڑی بلکہ وجہ ہے یہ. فیمیل سٹریس اس قدر لیتی ہیں، سب سے پہلے ان کی شادی ہوئی، 6 منتھ گزر گئے، کنسیو نہیں ہوا، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں ایسے ہی رہ جاؤں، یہ نہ ہو میرا ہسبینڈ دوسری شادی کر لے. یہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشر. سٹریس ہے. اس کے بعد آپ کا ویٹ ہے، آپ کا اوور ویٹ ہونا، آپ کا انڈر ویٹ ہونا. صحیح. پھر کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہیں، کچھ میڈیسنز کا یوز ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی ڈائٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اس طرف لے کے جاتی ہیں کہ آپ کو کنسیو کرنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسا آپ کا یہ کمپیوٹرائز دور ہے آج کا، ہم لوگ بچے ہی چاہتے ہیں کہ بس آنن فانن سب کچھ ہو جائے، ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو ٹائم دینا، ایک دوسرے کو جو ہے فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرنا، ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں. یہ وجہ ہے. دوسرا آپ کی وجہ ہے آپ کی آؤٹنگ، آپ کی ڈائٹ، آپ کا کھانا. آپ ہر دوسرے دن باہر سے آرڈر کر کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے ہارمونز، میل ہارمونز، آپ کے فیمیل ہارمونز، بالکل ان دونوں کو افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک. ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت افیکٹ کرتا ہے. دیٹس وائی آج کل کے جو دور میں اس کی شرح بہت زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے اوپر مزید بھی ہم بات کریں گے کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی پروسیسڈ فوڈ جو ہے واقعی اور جنک فوڈ بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے، جس میں جو ہے وہ پلاسٹک کی اسپیشلی جو شرح ہوتی ہے وہ کیونکہ پیکڈ ہوتے ہیں پلاسٹک میں، وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. ایون کہ ہم ریسرچ میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باہر سے کوئی گرم کھانا لایا جاتا ہے یا کچھ تو پلاسٹک کے شاپر میں یا پیک میں لایا جاتا ہے، تو وہ پلاسٹک کے ساتھ جب گرم کھانا ملتا ہے، کیمیکل ریئیکشن، بالکل وہ جو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے
ہوتے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے پرابلمس ہیں ناظرین جس پہ ہم ٹائم ٹو ٹائم ڈسکس کریں گے اپنی ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ. ڈاکٹر سمینہ ایسا ہے کہ اوویولیشن ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے تبھی جو ہے فرٹائل ہو پاتا ہے, کوئی اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی ایوولیشن دیکھیں, جس وقت آپ کو پتا ہے کہ مرد کے سپرمز ہیں تو فیمیل کے اوومز ہیں, اس اووم کے ڈسچارج ہونے کا ایک پیریڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو اس کا ڈیوریشنز ہے اس میں اووم کا ایک ہیلدی اووم کا بننا, اس کا انلارج ہونا, اس کا رپچر ہونا, وہی آپ کو لے کے جاتا ہے پریگننسی کی طرف. اب یہ جو ایوولیشن ڈس آرڈر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان ڈیز کے اندر فیمیل کا اوون بھی ہے, کچھ فیمیلز کے اندر اوونز بنتے ہی نہیں ہیں, صحیح, ان کے فولیکلز بنتے ہی نہیں ہیں, جس کے لیے ہم ریگولر الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں, دیکھتے ہیں. کچھ کے جو فولیکلز ہیں وہ فرٹیلائز ہو جاتے ہیں 14 ڈیز پہ, 14 ڈے آف پیریڈز, ٹھیک ہے, کچھ کے 16 ڈیز پہ فرٹیلائز ہو جاتے ہیں, اور کچھ کے بنتے نہیں ہیں, کچھ کے بنتے ہیں تو انلارج نہیں ہوتے, کچھ کے انلارج ہو جاتے ہیں تو رپچر نہیں ہوتے. یعنی بالکل صحیح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ اگر بنتے ہیں تو نارمل نہیں بنتے, یعنی ان کا سائز خراب ہو سکتا ہے, ان کی کوالٹی خراب ہو سکتی ہے. بالکل صحیح, اور کوانٹٹی میٹر کرتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر ریگولر بیسس پہ نہیں ہوتی تو اوویولیشن ڈس آرڈر اس میں آ جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام پہلے بھی پی سی او ایس کے اوپر بھی بات ہوئی, تو پی سی او ایس میں جو ہے اوویولیشن ڈس آرڈر کافی زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل بالکل, دیکھیں اوویولیشن ڈس آرڈر کی جو مین وجہ ہے وہ پی سی او ایس ہی ہے. صحیح, کیونکہ دیکھیں اووری کے اندر اووم بنتے ہیں, اووری کے اندر ہی جب سسٹ بن جائیں گی, بالکل, تو وہ تو جگہ لے لیں گی, تو آپ کے فولیکلز جو ہیں اوومز جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے.